نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین، میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ مسئلہ پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے منتخب کیا ہے جو مسئلہ مدار نجات ہے، کہ اس کے سمجھے اور مانے بغیر نجات کا حصول ناممکن ہے۔ مسائل تو بہت ہیں، لیکن مسئلہ الہ کی جو حیثیت ہے یہ بڑی مرکزی حیثیت ہے، اور افسوس سے یہ مسئلہ جتنا مرکزی، ضروری اور اہم تھا، اس مسئلے کی طرف توجہ اور التفات اتنا ہی زیادہ کم رکھا گیا ہے۔ لوگ اس عنوان سے نہیں واقف ہوتے۔ اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے میں ایک دو مثالیں ذکر کر دیتا ہوں۔ جس طرح یہ ہمارا بدن ہے، بدن تو ایک تو گوشت اور ہڈی کا یہ ڈھانچہ ہے، اور ایک اس کے اندر ہے روح۔ جب تک اس بدن میں روح موجود ہے، زبان بول بھی سکتی ہے، کان سن بھی سکتے ہیں، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، پاؤں چل سکتے ہیں، یعنی یہ سارے اعضاء کار آمد تب ہیں جب ان میں روح موجود ہے۔ لیکن اگر روح بدن میں نہ ہو تو پھر یہ سارے اعضاء بیکار اور بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شریعت کا جو جسم ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ جہاد ہے، وہ تلاوت ہے، وہ ذکر اذکار ہیں، یہ جتنے اعمال ہیں شریعت میں ان کا مقام جسم والا ہے، اور سارے اعمال کی روح وہ یہی مسئلہ ہے جسے مسئلہ الہ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، خیرات بھی قبول، صدقات بھی قبول۔ لیکن اللہ نہ کرے یہ مسئلہ الہ سمجھا ہی نہیں، اور جب تک مسئلہ الہ سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک شرک سے بچنا ممکن نہیں۔ لہذا اس کی نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، تلاوت نہیں، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا،
کیونکہ عمل کی جو روح ہے لا الہ الا اللہ، وہ مسئلہ الہ، جب تک اس نے اس روح کو ہی حاصل نہ کیا تو پھر بدن کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال، ہم عمارت بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی بھی عمارت جب بنائی جاتی ہے تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اس کی بنیاد، نمبر 2 اس کا ڈھانچہ، نمبر 3 اس کی زیب و زینت، اس کی آرائش، اس کی تزئین، اس کی خوبصورتی۔ اب ایک بندہ بنیاد کی طرف توجہ کرتا ہی نہیں، دیوار لگانی شروع کر دیتا ہے، ہر گزرنے والا بندہ کہے گا کہ یہ بندہ عقل مند نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد یہی مسئلہ الہ ہے، لا الہ الا اللہ والا مسئلہ۔ جب یہ لا الہ الا اللہ والا مسئلہ سمجھ آ گیا، عقیدہ توحید پہ مضبوط ہو گیا، راسخ ہو گیا، اس کی بنیاد مضبوط ہو گئی، اب یہ جو عمل کرتا جائے گا وہ عمارت مضبوط ہوگی، جس کو قرآن مجید نے ایک مقام پہ تعبیر کیا، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ توحید والا کلمہ سمجھ آنے کی مثال ایسے ہے کہ ایک کھجور کا مضبوط درخت ہو اور وہ پھل آور ہو، جس طرح کھجور کا مضبوط درخت وہ پھل آور ہوتا ہے، اسی طرح توحید کا مسئلہ سمجھنے کے بعد انسان کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، نہیں تو نہیں قبول ہوتے۔ اب آپ کے پاس کاغذات ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ آیات نکالنا قرآن میں چونکہ آسان نہیں ہوتا تو آیتیں میں نے یہاں جمع کی آپ کے سامنے، صرف آپ آیتوں پہ غور کرتے جائیں۔ پورے قرآن کا نچوڑ، ارک، خلاصہ اور مکھن وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پورے قرآن کا نچوڑ، ارک، خلاصہ اور مکھن وہ کیا ہے؟ لا الہ۔ قرآن میں اللہ یہی مسئلہ سمجھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ باقی مسئلے آئیں گے، رسالت بھی آئے گی، نماز بھی آئے گی، روزہ بھی آئے گا، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، گھریلو مسائل بھی، یہ سارے مسائل آئیں گے، لیکن کسی کسی جگہ آئیں گے، یا مسئلہ توحید کے خادم بن کر آئیں گے۔ الحمد کی الف اور والناس کی سین تک ہر صفحے کے اندر اللہ بار 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 جس مسئلے کو بیان کر رہا ہے وہ یہی مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ سمجھو بات کو، بڑی عجیب بات ہے۔ ایک ہے کسی مسئلے کو صرف سمجھا دینا، وہ ایک دفعہ بیان کر دو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، اور ایک ہے کہ ایک مسئلے کو اگلے بندے کا مزاج بنا دینا، کہ یہ مسئلہ اس بندے کا مزاج بن جائے۔ اللہ قرآن میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی دعوت دے رہا ہے، لیکن مزاج جو بنا رہا ہے اپنے بندوں کا وہ توحید والا مزاج بنا رہا ہے۔ پورے قرآن کا یہ ارک ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ خدا جانتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑا ضروری کام اور سب سے پہلا فرض ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر بوڑھے کا، ہر بچے کا وہ یہی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ لے۔ اس کے سمجھے بغیر کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کے سامنے لکھی عبارت ذرا میں پڑھتے ہیں، اس کو دیکھو۔ تمہید، پورے قرآن کا ارک اور نچوڑ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور کلمہ طیبہ کے ذریعے مومن ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ اب دیکھو بات کو سمجھو۔ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن سوال ہے کلمہ تو عبداللہ ابن ابی منافق نے بھی پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟
پڑھا تھا. اور قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں کلمہ گو، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے باوجود میں اللہ کے ہاں ان کا ایمان معتبر نہیں، ان کا کلمہ معتبر نہیں. میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دل میں ایمان کی رتی بھی موجود نہیں ہے. پڑھتا تو تھا وہ کلمہ. اس لیے میں ایک بات ذکر کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں. لوگ 3 قسم کے ہیں. کتنے قسم کے؟ ایک تو وہ کفار جنہوں نے سرے سے اس کلمے کو پڑھا ہی نہیں. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو طالب وغیرہ وغیرہ، فرعون، نمرود، حامان، انہوں نے سرے سے لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہی نہیں زبان سے. ایک. دوسری وہ جماعت جنہوں نے زبان سے پڑھا تو صحیح، سمجھا بھی صحیح، لیکن اس کو قبول نہ کیا. منافقین. انہوں نے کلمے کو پڑھا بھی صحیح، عربی تھے، کلمے کو سمجھا بھی صحیح، لیکن اسے قبول نہ کیا. اس لیے منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہر تو ایمان کرے لیکن اندر سے کیا ہو، وہ کافر ہو. کلمہ پڑھے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، لیکن دل سے نہیں مانا. تیسری جماعت وہ خوش نصیب لوگوں کی ہے جنہیں کلمہ سمجھ بھی آیا، انہوں نے سمجھ کر اس کو قبول بھی کیا، اور قبول کر کے اس نے اپنی زبان سے انہوں نے اس کلمے کا اقرار بھی کیا ہے. اس لیے فائدہ یہ ہے کہ کلمے کے ذریعے مومن بننے کی 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ نمبر 1 کلمے کو سمجھنا، نمبر 2 اس کو دل سے قبول کرنا، اور نمبر 3 پھر زبان سے اس کا اعلان کرنا. 3 کام ہیں. پہلے ہے سمجھنا، کیونکہ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں. ایمان کی تعریف جو کی علماء نے وہ الایمان ہو تصدیق. ایمان نام ہے دل سے ماننے کا. زبان سے اقرار کرنا تو صرف ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. ہماری نظروں میں مومن تب بنے گا جب زبان سے پڑھے گا. اللہ کے ہاں مومن تب بنے گا جب دل سے کلمے کو تسلیم کرے گا. تو کتنی شرطیں ہو گئیں کلمے کے ذریعے مومن بننے کی؟ بولو کتنی؟ نمبر 1 کلمے کو سمجھنا، نمبر 2 سمجھ کے اسے قبول کرنا، نمبر 3 زبان سے پھر اس کا اقرار کرنا. دیکھو ذرا، کلمہ طیبہ کے ذریعے مومن ہونے کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1 کلمہ طیبہ کو سمجھنا، نمبر 2 تصدیق قلبی. تصدیق قلبی سے مراد یہ ہے دل سے اسے قبول کرنا، نمبر 3 اقرار باللسان. اگلی بات سمجھو جی. مکہ کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے. ایک تھے صحابہ اور ایک تھے کفار. صحابہ نے کلمہ پڑھا اور سمجھ کے پڑھا، اور کافروں نے نہ پڑھا تو بھی سمجھ کے نہ پڑھا. صحابہ نے پڑھا تو بھی سمجھ کے پڑھا، کافروں نے نہ پڑھا تو بھی سمجھ کے نہ پڑھا. کفار سمجھتے تھے نا جی، لا الہ الا اللہ، وہ سمجھتے تھے یہ لا اس تلوار کا نام ہے جو الوہیت کے میدان میں اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں چھوڑتی. وہ سمجھتے تھے. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں. کلمے کو سمجھنے والے بہت کم ہیں. اس لیے لکھا آپ کے پاس مکہ والے کلمے کے منکر تھے تو سمجھ کر، اور صحابہ نے کلمے کو تسلیم کیا تو سمجھ کر. لیکن آج کل افسوس سے کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں. اب آ جاؤ ذرا، ایک فائدہ ذکر کرنے لگا ہوں. کلمے کے اندر کل 7
کلمات ہیں، 7 جز ہیں. میری طرف خیال کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا 1 الہ، 2 الا 3 اللہ، 4 محمد، 5 رسول، 6 اللہ، 7. کل 7 حصے ہیں، جز ہیں کلمے کے. خیال کرنا. ان 7 میں سے جو 6 ہیں نا، ان کا معنی تقریباً ہر بندے کو آتا ہے. 7 میں سے 6 کا معنی تقریباً ہر بندے کو آتا ہے. لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. اللہ کا معنی سوائے، مگر. اللہ کا معنی اللہ. محمد کا معنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کا معنی رسول. اللہ کا معنی اللہ. 7 میں سے 6 کا معنی آسان ہے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 1 لا الہ. یہ ایک الہ والا کلمہ یہ رہ گیا ہے. اور اسی الہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر، جملے پہ غور کرنا، اسی الہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس میں اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننے کا نام مسئلہ الہ ہے. 2 لفظ کہہ رہا ہوں. اسی الہ والے کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھ کر اس میں اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننے کا نام کیا ہے؟ مسئلہ الہ ہے. دیکھ لو جی، فائدہ کلمہ طیبہ میں کل 7 کلمات ہیں، جن میں سے 6 کا معنی معلوم ہے. صرف ایک کلمہ الہ کا معنی معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اور الہ کا معنی سمجھ کر الوہیت کو اللہ کے ساتھ خاص کرنے کا نام ہی مسئلہ الہ ہے. سبحان اللہ. آگے عنوان ہے اہمیت مسئلہ الہ. یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ جب تک مسئلے کی اہمیت دل میں نہ ہو اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. میں 3 جملے کہہ رہا ہوں. اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر مبعوث کیے، تو کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کے آنے کا مقصد وہ یہی مسئلہ الہ ہے. نمبر 2، اللہ نے آسمانوں سے 4 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے نازل کیے. ان ساری کتابوں اور صحیفوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی مسئلہ الہ ہے. نمبر 3، اللہ نے یہ ساری کائنات تخلیق کی. یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، اور بنانے کے بعد وہ چلا بھی رہا ہے. اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی وہ یہی ہے، مسئلہ الہ ہے. رسول بھی بھیجے، جاؤ لوگوں کو مسئلہ الہ سمجھاؤ. کتابیں اور صحیفے اتارے اس مقصد کے لیے کہ لوگ مسئلہ الہ سمجھیں. اور اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا تاکہ لوگ کائنات کے ایک ایک جز میں، کائنات کی ایک ایک چیز میں غور کر کے بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں کہ لا الہ الا اللہ. اس نتیجے پہ پہنچیں. ان تینوں کا مقصد یہ ایک ہے. سبحان اللہ. اہمیت مسئلہ الہ. رسولوں کی بعثت کا مقصد مسئلہ الہ ہے. آیت دیکھو ذرا. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. معنی دیکھو. رب کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول. اے میرا نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا، ان کو ہم نے ایک مسئلہ ضرور وحی کیا ہے. ما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا، مگر ہم نے جتنے رسول بھیجے، الا
مگر ہم نے جتنے رسول بھیجے نوحی الی، ہم ہر رسول کی طرف یہ وحی کرتے تھے، ہر رسول کی یہ ڈیوٹی لگاتے تھے، ہر رسول کو یہ پیغام دیتے تھے، اے میرا رسول جا لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا۔ کون سا مسئلہ؟ انہو لا الہ الا انا، اے میرے رسول لوگوں کو سمجھا دے انہو بے شک شان یہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں۔ یہ آگے بات چلے گی کہ الہ کہتے کسے ہیں۔ لا الہ کوئی الہ نہیں، نبی ضرور ہیں لیکن لا الہ الہ کوئی نہیں، ولی ضرور ہے لیکن لا الہ الہ کوئی نہیں، فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ضرور ہیں لیکن لا الہ الہ کوئی نہیں، امام الانبیاء علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں لیکن لا الہ الہ کوئی نہیں، ابراہیم اللہ کے خلیل ضرور ہیں لیکن لا الہ الہ کوئی نہیں، الا انا مگر میں ہی میں، الا انا مگر، اللہ کہتا ہے لا میں ہی میں ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب سمجھو جب الہ کے الہ اللہ، اگلے جملے کو لگاؤ نا، فَاعْبُدُونَ، جب الہ میں اکیلا اللہ تو فَاعْبُدُونَ، او میرے بندو پس عبادتیں بھی میری ہی کرو، کیونکہ عبادت ہوتی ہے الہ کی، الہ جب اکیلا اللہ ہے تو عبادتوں کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے نبیوں والا کام۔ یہ کس کا کام ہے جی؟ نبی کیا کیا کام لے کے آئے تھے؟ لا الہ الا انا فاعبدون۔ نبی اللہ کی توحید کا مسئلہ کھول کے بیان کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ کہ اگر دین صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کا نام ہوتا تو اس کے لیے ہم مولوی بھی بہت تھے، یہ کوئی اتنا کام نہیں تھا۔ یہ جو مسئلہ الہ ہے جس پہ اپنے دشمن بنتے ہیں، اپنے پتھر مارتے ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی جھوٹا کہتا ہے، شہید قتل کیا جاتا ہے نبیوں کو، نبیوں کے ساتھ بائیکاٹ ہو رہی ہیں، یہ مسئلہ اتنا مشکل تھا، اتنا ثابت قدمی والا مسئلہ تھا کہ اللہ نے اس مسئلے کے بیان کے لیے انبیاء جیسی عظیم ہستیوں کا انتخاب کیا ہے۔ ہاں یہ بڑا قیمتی مسئلہ ہے۔ نمبر 2، تمام آسمانی کتب اور قرآن کے نزول کا مقصد بھی مسئلہ الہ ہے، سبحان اللہ۔ آج قرآن ہے مظلوم کتاب ہے، قرآن کو ہم نے صرف ختموں کی کتاب سمجھ رکھا ہے، رسم و رواج کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح اللہ نے قرآن کو اتارا کیوں ہے؟ ساری کتابوں کے نزول کا مقصد بھی وہ مسئلہ الہ ہے۔ یہ سورہ ہود کی ابتدائی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، سبحان اللہ۔ الف لام را، اللہ اس کی مراد جانتا ہے۔ اس صورتوں کے شروع میں یہ جو کلمے آتے ہیں الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اس کی مراد صرف کون جانتا ہے؟ ہاں، کتاب، اللہ کہتا ہے میرا بندہ کتاب، یہ قرآن بڑی شان والی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، محکم ہے اس کی آیتیں، اس کی آیتیں کیا ہیں؟ بڑی محکم ہیں۔ لوگوں نے اپنے عقیدوں کی بنیاد رکھی ہے من گھڑت روایتوں پہ، قصوں پہ، کہانیوں پہ۔ اشاعت التوحید پہ اللہ کا فضل ہے، ہر مسئلے میں سب سے پہلے قرآن کی عدالت میں جاتے ہیں۔ قرآن جو کہے وہاں سر تسلیم خم ہے، قرآن سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی ہر کسی نے
اصلاح کے لیے اپنے اپنے نصاب بنائے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ نے ان کے دل میں عجیب بات ڈالی، انہوں نے کہا اور کوئی ہدایت اور نصاب اور اصلاح کی کتاب کی ضرورت نہیں، یہی اللہ نے جو قرآن اتارا ہے یہی لوگوں کو پڑھانا شروع کر دو، اصلاح ہوگی تو قرآن سے، ایمان بنے گا تو قرآن سے، عقیدہ بنے گا تو قرآن سے، دنیا بنے گی تو قرآن سے، آخرت بنے گی تو قرآن سے بنے گی، بنیاد ہے۔ فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، محکم ہے اس کی آیتیں، احکمت آیاتہ، حکمت سے بھری ہوئی اس کی آیتیں، ثم فصلت، اللہ کہتا ہے پھر میں نے اس میں مسئلے بھی کھول کھول کے بیان کیے ہیں، ابہام نہیں رکھا۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس اللہ کی جانب سے جو حکمتوں والا، بڑی خبروں والا ہے۔ اب سوال ہے اللہ تو نے یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آیا مسئلہ الہ، آیا مسئلہ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، قرآن اس لیے نازل کیا کہ تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادتیں مت کرو مگر صرف اور صرف کس کی؟ اللہ کی۔ یہ اللہ تعبدوا الا اللہ یہ ایک تعبیر ہے لا الہ الا اللہ کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادتیں اور کسی کی نہیں کرنی مگر اللہ کی کرنی ہے، کیوں؟ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ الہ اکیلا کون ہے؟ امام راضی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بات ذکر کی ہے اسی آیت پر، کہتے ہیں اللہ تعبدو سے پہلے لام اجلیہ مقدر ہے، یہاں مولویوں کی بات ہے، اور اصل میں عبارت تھی لأجل اللہ تعبدو الا اللہ۔ آگے امام راضی نے ایک بات ذکر کی ہے، وہ کہتا ہے اقولو، ادھر آپ کے پاس لکھیے عبارت، اقولو ھذا التاویل یدل علی انہ لا مقصود من ھذا الکتاب الشریف الا ھذا الحرف الواحد۔ امام راضی کہتا ہے مجھے یہ آیت پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ اللہ نے پورا قرآن یہی ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے نازل کیا ہے۔ آگے کہتا ہے فمن صرف عمرہ الی سائر المطالب، سبحان اللہ، خیال کرو اللہ نے اگر اس توحید والے مسئلے کے لیے ہمیں تمہیں منتخب کیا ہے تو اس پہ اللہ کا ہم ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ امام راضی کہتے ہیں فمن صرف عمرہ الی سائر المطالب فقد خاب و خسر۔ امام راضی کہتا ہے خیال کرنا، ایک بندہ اس نے ساری زندگی نماز کا مسئلہ بیان کیا، روزے کا کیا، حج کا کیا، زکوٰۃ کا کیا، خیرات کا کیا، صدقات کا کیا، نبی کی شان بیان کی، ولیوں کی شان بیان کی، باقی دین کے مسئلے بیان کیے، لیکن اس نے مسئلہ الہ نہ بیان کیا، اللہ کی توحید والا مسئلہ نبیوں کے رنگ میں بیان نہ کیا۔ امام راضی کہتا ہے فقد خواب و خسر، یہ بندہ تباہ اور برباد ہو گیا ہے، بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور یہ سمجھ بھی آتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ وہ اپنی قدرتوں پہ آئے تو حبشے کے بلال کو سمجھ دے اور اگر نہ چاہے تو نبی کے چاچا ابو طالب کو سمجھ نہ دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دو باتیں ذکر کر دیں، پہلی بات سارے رسولوں کی بعثت کا مقصد وہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ۔ نمبر دو ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے نازل ہونے کا مقصد بھی ہے وہ مسئلہ الہ ہے۔ نمبر تین ساری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی وہ کیا ہے؟ مسئلہ الہ۔ ہر چیز میں غور کرو، شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، اگر تو مسئلہ الہ سمجھنا چاہتا ہے تو ذرا غور تو کرنا،
وفی کل شیء لہ آیۃ، کائنات کی ہر چیز میں اس اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ اور تو کر، اوپر دیکھ آسمان کھڑے ہیں نا، ستون تو کوئی نہیں ہے، بغیر عمد ترونہا، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، ادھر آ جائیں، بغیر عمد ترونہا، میں اور آپ، کوئی پیر فقیر، حتیٰ کہ ولی اور انبیاء بھی بغیر ستون کے ایک مکان کی چھت کھڑی نہیں کر سکتے۔ آسمان دیکھو، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، تو یہ آسمان چیخ چیخ کے ہمیں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ہاں جی، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، سورج بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، چاند بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر چیز میں غور کرو، جس طرف نکل جاؤ، کوئی بھی چیز ہے تمہارے سامنے آئے، اس میں غور کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہر چیز چیخ کے کہے گی مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ، میری ضرورتیں پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ پھل پھول کہیں گے ہمارے اندر یہ ذائقے اور خوشبوئیں اور مٹھاس رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ ہر چیز بول بول کے اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت دیکھو ذرا جی، کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی ہے مسئلہ الہ۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے الذی خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور 7 زمینیں، یتنزل الامر بینہن، یتنزل الامر، اترتا ہے اسی کا حکم، اسی کا آرڈر، بینہن، ان آسمان و زمینوں کے درمیان۔ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان بنائے بھی میں نے ہیں، اور زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے کے اندر حکم اور آرڈر بھی صرف کس کا چلتا ہے؟ یتنزل الامر بینہن۔ اب سوال ہے، اللہ تو نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ میں نے کائنات بنائی تمہیں 2 مسئلے سمجھانے کے لیے۔ کتنے مسئلے؟ پہلا مسئلہ، قدیر بھی میں اللہ ہی ہوں، دوسرا مسئلہ، علیم بھی میں اللہ ہی ہوں۔ آسان کرنے لگا ہوں۔ پہلا مسئلہ، سب کچھ کرنے والا بھی میں اللہ ہی ہوں، دوسرا مسئلہ، سب کچھ جاننے والا بھی میں اللہ ہی ہوں۔ اب آ جاؤ نچوڑ پہ، جب سب کچھ کرنے والا بھی اکیلا اللہ اور سب کچھ جاننے والا بھی اکیلا اللہ، تو الہ بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ الہ کہتے ہی اسے ہیں جو قدیر علی کل شیء ہو اور علیم بکل شیء ہو، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہو۔ مرضی آئے تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، مرضی آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، مرضی آئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر کیا دے دے؟ اولاد دے دے۔ یہ قدیر ہے۔ علیم بھی ہے کہ اس کے علم سے کوئی کائنات کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے۔ جب قدیر بھی اکیلا، علیم بھی اکیلا، تو الہ بھی اکیلا، لا الہ الا اللہ۔ تو کائنات بھی اللہ نے پیدا کی یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ آیت نمبر 2، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، اللہ کہتا ہے نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، ای اللہ بالحق، ای لِإِظْهَارِ الْحَقِّ۔ مقصد ہمارا یہ ہے تاکہ حق ظاہر ہو جائے۔ کیا ظاہر ہو جائے؟ حق۔ اور وہ حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔
اب سوال ہے آپ کے سامنے، خیال کرو، ان آیات سے کیا پتہ چلا؟ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا کون سے مسئلہ کے لیے؟ مسئلہ الہ کے لیے۔ لیکن اب بڑا مسئلہ ہے، لوگوں نے ایک حدیث یاد کر رکھی ہے اور عموماً لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے کرتے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ آپ لولاک کی شان والے ہیں، اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ جہان ہی نہ ہوتا، یہ دنیا نہ ہوتی۔ اور وہ پھر کہتے کیا ہیں؟ اللہ نے یہ ساری دنیا نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے بنائی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نبی علیہ السلام کے لیے بنائی ہے دنیا۔ جواب سمجھو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر یہ دنیا نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے بنی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں یا پہلے نبی ہیں؟ آپ سے پہلے کم و بیش جو 1.25 لاکھ پیغمبر گزر گئے، اس وقت تک نبی علیہ السلام موجود ہی نہ تھے، تو دنیا کے ہونے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ جی ہاں کہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر یہ دنیا نبی علیہ السلام کے لیے ہی بنی ہوتی تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر دنیا کے باقی رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں۔ نبیوں کی شان برحق ہے اور ہمارے نبی کی شان سب سے بڑی شان ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ شانیں جو اللہ کی توحید والی ہیں، اللہ والی شانیں ہیں، وہ اٹھا کے نبی کو یا ولی کو دیں اور ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں، عاشق اولیاء ہیں۔ نہ، اللہ والی شان صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ پہلا جواب اس کا سمجھو، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ حدیث قرآن کے، اور بولو تو صحیح، قرآن، یہ حدیث قرآن کے۔ ہم گئے گزرے لوگ ہیں، میں اور آپ بھی قرآن کے خلاف بات کر سکتے ہیں، تو پھر امام الانبیاء علیہ السلام قرآن کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ نبی کی حدیث ہے ہی نہیں، میرا جھوٹ اور من گھڑت بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ موضوع چیز ہے، بات کے لوگوں نے گڑھ کے نبی علیہ السلام کے ذمہ لگا دی۔ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، عیسائی کہتے عیسی علیہ السلام نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی، دوسری پارٹی نے کہا پنجتن پاک نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، اس نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ حالانکہ اللہ نے یہ بات 2 لفظوں میں سمجھائی ہے کہ دنیا میں نے کسی شخصیت، کسی پیارے کے لیے نہیں بنائی، دنیا میں نے بنائی ہے لوگوں کو لا الہ الا اللہ والا مسئلہ سمجھانے کے لیے، لا الہ الا اللہ والا مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ تو پہلا جواب، یہ حدیث قرآن کے کیا ہے جی؟ خلاف ہے۔ اب قرآن کے پیچھے جائیں گے یا جھوٹی حدیث کے پیچھے جائیں گے؟ قرآن کے پیچھے جائیں گے۔ نمبر 2، یہ موضوع ہے، آپ کے سامنے حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک تعبیر میں ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ نے یہ دنیا بنائی کس مقصد کے لیے؟ مقصد یہ تھا کہ میرے نبی اور نبیوں کے سچے وارث آ کے میری توحید اور الہ والا مسئلہ کھول کھول کے بیان کرتے جائیں، یہ مقصد تھا۔ آ جاؤ جی آگے۔ اب آپ کے سامنے ایک بات لکھی ہے، تمام کفار کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اختلاف مسئلہ الہ میں تھا۔ میری طرف آپ دیکھیں، بات بڑی اہم شروع ہو رہی ہے، ضروری بات ہے، اس کے بغیر مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا جی، نبی علیہ السلام سے یا انبیاء سے زیادہ اچھا اخلاق کسی کو ہو سکتا ہے؟ اچھا کردار کسی کو ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے زیادہ اچھی تقریر اور واعظ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نبیوں سے زیادہ امت کا غم کسی کو ہو سکتا ہے؟ نبیوں سے زیادہ حکمت کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہر نبی کو اس دور کے کافروں نے کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی جھوٹا کہا،
کبھی نبی کو ایذائیں دیں، ہاں کبھی نبی کے خلاف وہ لڑے، تو کیا وجہ تھی؟ نبیوں کے ساتھ ہر دور کے کافروں نے جو لڑائی کی، مخالفت کی، اس مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اور یہی وجہ تلاش جب ہم کر لیں گے انشاءاللہ العزیز مسئلہ الہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ وجہ تلاش کرنی ہے، مخالفت کی کیا وجہ تھی آخر، پتہ تو چلے نا۔ آج میں بھی بیان کرتا ہوں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، نبی بیان کرتا ہے تو لوگ پتھر مارتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں لوگ نعرے لگاتے ہیں، نبی بیان کرتا ہے لوگ پاگل کہتے ہیں۔ بات کیا ہے آخر؟ سبحان اللہ۔ اب چند ایک سوالات ہیں تب یہ بات سمجھ آئے گی۔ اب ہم جا رہے ہیں مکہ کی طرف، ہم دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کس بات میں جھگڑا تھا، وہ جھگڑے والی بات کیا ہے۔ جیسے ہی وہ جھگڑے والی بات ہم تلاش کر لیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل بات یہی ہے۔ اس بات کو ماننے والا ابوبکر صدیق بن گیا، عمر فاروق بن گیا، عثمان ذو النورین بن گیا، علی حیدر کرار بن گیا۔ اس بات کو ماننے والے اولئک هم المفلحون بن گئے، اولئک هم الراشدون بن گئے، اولئک حزب اللہ بن گئے، اور اس کے انکار کرنے والے کافر رہے۔ اصل وہ بات تلاش کرنی ہے۔ تو سوال نمبر 1 آپ کے پاس لکھا ہے، سوال ہے کیا نبی علیہ السلام اور مشرکین مکہ کا اختلاف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کو کہتے تھے اللہ کو مانو اور وہ کہتے تھے ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا اللہ کے وجود اور اللہ کی ہستی کا اختلاف تھا؟ نبی علیہ السلام ان سے اللہ کے وجود کو منوانا چاہتے تھے اور وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ جواب قطعا نہیں، بلکہ مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے وہ منکر نہیں تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کے گھر کو کہتے تھے بیت اللہ، اللہ کو مانتے تھے۔ اب یہ جھگڑا تو نہ ہوا۔ سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف اللہ کی ذات کے وجود اور عدم وجود کا تھا؟ جواب قطعا نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے۔ اب اس پر ہم نے آیتیں پیش کرنی ہیں، لیکن 2 سوال ہم اور ذکر کریں گے، پھر تینوں سوالوں کے جو جواب نکلیں گے ان پر ہم قرآن کی آیتیں پیش کریں گے۔ لیکن اب ایک فائدہ سمجھو، بعض لوگ کہتے ہیں جی مکے والے تو اس لیے کافر تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور ہم تو سارے اللہ کو مانتے ہیں۔ عموماً یہ بات ہوتی ہے، آپ خالی ذہن جو لوگ ہیں دین سے دور، ان سے پوچھیں بھئی ہاں توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید اللہ کو ماننے کا نام توحید ہے، حالانکہ صرف اللہ کو ماننے کا نام توحید نہیں ہے۔ لہذا یہ بات ان کی غلط ہے کہ وہ اس لیے کافر تھے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اس لیے کافر تھے، یہ بات غلط ہے، بلکہ وہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو ماننے کے باوجود وہ کافر تھے۔ اب ہم سوال کریں گے، تلاش کریں گے وجہ کہ اللہ کو ماننے کے باوجود وہ کیوں کافر تھے۔ پھر آخر فائدہ، بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ مکہ والے اس لیے مشرک تھے کہ وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے، یہ بات باطل ہے، کیونکہ ایسے بندے کو داہریہ کہا جاتا ہے۔ خیال کرو نا، جو بندہ سرے سے اللہ کی ذات کا ہی کیا ہو، منکر ہو، اسے مشرک بولو، اسے مشرک، اسے داہریہ کہتے ہیں۔ ما یہلکنا الا الدہر، مشرک تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور اللہ کو مان کے، خیال کرنا، اللہ کو مان کے اللہ کے ساتھ اللہ کے پیاروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کو مان کے اللہ کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو یا اللہ کے پیاروں کو،
شرک ہمیشہ عشق میں ہوا اور مشرک نے ہمیشہ اللہ کے پیاروں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے یا کوئی نہ؟ بی بی مریم اللہ کی پیاری تھی یا کوئی نہ؟ حضرت عزیر علیہ السلام، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے اللہ کے پیارے تھے۔ نبی علیہ السلام، آگے آ جاؤ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا، حضرات حسنین کریمین، شیخ عبد القادر جیلانی، پیر بابا رحمہ اللہ تعالی، جتنے اولیاء انبیاء جن کی پوجا ہو رہی ہے وہ سب اللہ کے پیارے ہیں، اور ان ظالموں نے اللہ کے پیاروں کو اللہ کے ساتھ کیا بنا دیا؟ شریک بنا دیا۔ شرک ہوتا ہی یہی ہے، اس لیے عبارت میں پڑھنے لگا ہوں، خیال کرو۔ داہریہ کہا جاتا ہے، اور مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے وجود اور صفات کا قائل ہو کر ان میں کسی مخلوق کو شریک بناتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون۔ سوال نمبر 2، اچھا چلو جی وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ممکن ہے وہ اللہ کی صفات کے منکر ہوں؟ مکے والے کہتے ہوں کہ زمین آسمان اللہ نے نہیں بنائے، لات منات نے بنائے ہیں، بارش اللہ نہیں برساتا، لات منات برساتا ہے، اولاد اللہ نہیں دیتا، لات منات دیتا ہے، تو کیا وہ اللہ کی صفات کے منکر تھے؟ جواب قطعاً نہیں، بلکہ مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے، وہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ آگے آیتیں آئیں گی ڈھیروں، وہ اللہ کی بہت ساری صفات مانتے تھے۔ سوال نمبر 3، کیا وہ رب کے سوا کسی اور ہستی کو بھی اللہ کہتے تھے؟ یہ لفظ اللہ جو ہے، کیا رب کے سوا کسی اور ہستی کو بھی وہ اللہ کہتے تھے؟ جواب قطعاً نہیں، اللہ صرف اور صرف وہ رب ہی کو کہتے تھے، اس کے سوا وہ کسی کو اللہ نہیں کہتے تھے۔ آگے جا کر بات آئے گی، 2 لفظ ہیں، ایک ہے لفظ اللہ اور ایک ہے لفظ الہ۔ جھگڑا لفظ اللہ میں نہیں، لفظ الہ میں ہے۔ اللہ کو اللہ ہونے وہ ایک مانتے تھے۔ تو کتنے سوال میں نے ذکر کر دیے؟ 3۔ پہلا سوال، کیا اختلاف اللہ کی ذات اور وجود کا تھا؟ جواب قطعاً نہیں، مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے۔ دوسرا سوال، کیا اختلاف اللہ کی صفات کا تھا کہ اللہ کی صفات کے منکر تھے؟ جواب قطعاً نہیں، بلکہ وہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ نمبر 3، کیا وہ رب کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو بھی اللہ کہتے تھے؟ لات منات عزا کو اللہ کہتے ہوں؟ جواب قطعاً نہیں، اللہ وہ صرف ایک ذات کو کہتے تھے، رب کی ذات کے سوا کسی کو بھی وہ اللہ نہیں کہتے تھے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب آ جاؤ، ایک عبارت لکھی ہے دعویٰ۔ اب یہ تینوں باتیں میں یہاں جمع کر کے پھر اس پر ہم آیتیں اکٹھی کرتے ہیں۔ دعویٰ، مشرکین مکہ اللہ کی ذات و صفات کے قائل تھے، مشرکین مکہ اللہ کی ذات و صفات کے قائل تھے، اور صرف ایک ذات کو اللہ کہتے تھے، اور صرف ایک ذات کو۔ آگے آپ کے سامنے آیتیں آ رہی ہیں، یہ تقریباً 9 آیات ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ اور ساری آیتوں میں یہ 3 باتیں آئیں گی، وہ اللہ کے وجود کے بھی قائل، اللہ کی صفات کے بھی قائل، اور اللہ صرف ایک ذات کو کہتے ہیں، اس کے سوا کسی کو بھی نہیں کہتے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن نے ذکر کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ نمبر 1، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، معنی دیکھو، وَلَئِنْ اور البتہ اگر، سَأَلْتَهُمْ آپ سوال کریں ان مشرکوں سے، اے میرے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے کیا کریں؟
सवाल करें। कौन सा सवाल? पहला सवाल, मन खलक समावात वल अर्जा, किसने पैदा किया आसमानों और जमीनों को? एक। वसख्खर शम्स वल कमर, किसने काम पे लगा रखा है सूरज और चांद को? लयकूलुन्ना, अलबत्ता ये मक्के वाले मुशरिक जरूर बेजरूर जवाब देंगे। ये मक्के वाले मुशरिक जरूर बेजरूर क्या जवाब देंगे? आगे क्या है लफ्ज़ अल्लाह। मेरे नबी इनसे पूछ जमीनों आसमानों का पैदा करने वाला कौन? ये मक्के वाले जवाब देते हैं अल्लाह। इनसे पूछ बारिशें बरसाने वाला, जमीन सूरज और चांद के निजाम को चलाने वाला कौन? लयकूलुन्ना, अलबत्ता जरूर बेजरूर ये जवाब देंगे और कहेंगे अल्लाह। ये सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात को मान रहे या नहीं मान रहे? और सिफात भी मान रही हैं। वो कह रहे हैं जमीनों आसमानों का खालिक कौन? अल्लाह। वो मान रही हैं सूरज और चांद के निजाम को चलाने वाला कौन है? अल्लाह। जात को भी मान लिया, सिफात को भी मान लिया, और अल्लाह वाला नाम सिर्फ किसे दिया? एक जात को दिया है। सुभान अल्लाह। वो मान रही हैं। लेकिन हमारे यहां लोग क्या कहते हैं कि सूरज तुलू होने से पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह से जाके इजाजत मांगता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह इजाजत देते हैं तो तुलू होता है, सुबह भी सलाम करके जाता है पीराने पीर को, शाम भी सलाम करके वापस होता है। और मक्के वाला क्या कह रहा है कि सूरज और चांद का निजाम किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के कंट्रोल में है। यहां बात समझो। बाज लोगों ने गप्पे मशहूर की हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से नमाज कज़ा हो गई, घोड़ों की खिदमत में लगे हुए थे, दौड़ लगवा रहे थे, नमाज कज़ा हो गई तो आपने फरमाया रुद्दू आलिया, हुक्म किया तो सूरज वापस आ गया। किसी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की नमाज का किस्सा याद किया हुआ है। हाँ जी, ये मुख्तलिफ चीजें हैं। ये सब बातें मन घड़त और झूठ हैं, क्योंकि कुरान कहता है कि सूरज और चांद का निजाम सिर्फ अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं। आगे जी, वला इन अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही, अल्लाह ही फराग करता है, वसी करता है रोजी जिसके लिए चाहता है अपने बंदों से, व यक़दिरु ला, जिसके लिए चाहता है तंग करता है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। वला इन सालतहुम, फिर सवाल आ गया, और अलबत्ता अगर आप इनसे पूछें मन नज़्ज़ल मिनस समाए माअन, किसने उतारा आसमान से पानी? मेरे नबी मक्के वालों से सवाल कर, बारिश कौन बरसाता है? नंबर 2, फ़अहया बिहिल अर्ज़ मिन बादि मौतिहा, बस आबाद किया बारिश के जरिए जमीन को, मिन बादि मौतिहा, बंजर हो जाने के बाद। लयक़ूलुन्ना, अल्लाह कहता है ये मक्के वाले जरूर यही जवाब देंगे अल्लाह। ये सब कुछ करने वाला भी कौन है? हाँ, मक्के वाले क्या कह रही हैं कि बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। मक्के वाले क्या कह रही हैं? जमीन से जो सब्जे, फल फूल, फसलें, घास ये उगती हैं, ये कौन उगाता है? अल्लाह उगाता है। अल्लाह की जात के वो कायल है, अल्लाह की सिफात के भी कायल है। लेकिन हमारा दोस्त बारिश बंद हो गई, ये देगें उठा के कब्रों की तरफ भागता है। कब्रों पे जाके देगें पक रही हैं और वहां जाके उनसे दुआएं की जा रही हैं कि ये हमें बारिश इनके वसीले से मिलेगी। ख्याल करो, ये और अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। मक्के वाला मुशरिक तो कह रहा है कि बारिश देने वाली जात अल्लाह की जात है और किसी के बस की बात नहीं। आगे जी, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ऐलान कर मेरा पैगंबर अल्हम्दुलिल्लाह, सारी की सारी माफौकल अस्बाब तारीफें खास अल्लाह के लिए हैं। बल अक्सरुहुम ला याकिलून, लेकिन अक्सर फिर भी अकल से काम नहीं लेते। इन आयतों का खुलासा जिक्र करने लगा हूं। मक्के वाले अल्लाह को भी मानते हैं, वो कहते हैं जमीनों आसमानों का खालिक कौन? अल्लाह। नंबर 2, वो कहते हैं सूरज और चांद के निजाम को कंट्रोल करने वाला कौन? वो कहते हैं बारिश बरसाने वाला कौन? वो कहते हैं बारिश के जरिए सब्जी उगाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह की सिफात को भी मानते हैं। आगे नंबर 2, इस सूरह अनकबूत की आयात हैं, तर्जमा वक़्त तंग था, नहीं लिख के साथ
कोई भी तर्जमा आप जाके देख सकते हैं। नंबर 2, वला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, सूरह ज़ुख़रुफ़, और अगर आप इनसे पूछें किसने पैदा किया आसमानों और जमीनों को, लयक़ूलुन्ना, अलबत्ता जरूर जवाब देंगे, खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, पैदा किया आसमानों और जमीनों को उस जात ने अल अजीज जो बड़े गलबे वाली है, अल अलीम और बड़े इल्म वाली है। कौन जात है वो? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदा, वो अल्लाह जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना, व जअल लकुम फीहा सुबुला, और बनाए रखे तुम्हारे फायदे के लिए इसमें रस्ते, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह हासिल करो। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन, वो अल्लाह जिसने उतारा आसमान से पानी एक अंदाजे से, फनशरना बिही बल्दतम मैतन कज़ालिक तुखरजून, बारिश बरसा कर मुर्दा जमीन को जिंदा किया। फरमाया जिस तरह मैं अल्लाह बारिश बरसा कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता हूँ, इसी तरह क़यामत वाले दिन बेजान ढांचों में रूह डालकर उन्हें भी दोबारा जिंदा कर सकता। नंबर 3, वला इन सालतहुम मन खलक़हुम, और अगर आप इनसे पूछें मन खलक़हुम अय्युल आबिदीन वल माबूदीन, मेरा पैगंबर इनसे पूछो और मक्के वालों तुम्हें किसने पैदा किया और तुम्हारे माबूदों को किसने पैदा किया, लात मनात उज़्ज़ा को किसने पैदा किया, वद सुवा यगूस यऊक नसर को किसने पैदा किया, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बीबी मरियम को किसने पैदा किया, सारे नबियों वलियों पीरों फकीरों को किसने पैदा किया, लयक़ूलुन्ना, अलबत्ता जरूर बजरूर वो कहेंगे अल्लाह, हम सबको पैदा करने वाला कौन है, फअन्ना युफकून, पस कहां को फेरे जा रहे हैं। नंबर 4, कुल लिमनिल अर्ज़ु वमन फीहा इन कुंतुम तालमून सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफला तज़क्करून, मेरे नबी इनसे पूछना जरा, लिमनिल अर्ज़ु, किसकी है ये जमीन, मेरे नबी इन मक्के वाले मुशरिकों से पूछ ये जमीन किसकी है, इसका मालिक कौन है, वमन फीहा, और जो कुछ इस जमीन में है इस सब कुछ का मालिक कौन है, इन कुंतुम तालम, अगर तुम जानते हो, सयक़ूलूना, अनकरीब वो कहेंगे, लिल्लाह, जमीन भी अल्लाह ही की, लिल्लाह, और जमीन में जो कुछ है ये सब कुछ भी किसका है, अल्लाह का है। मक्के वाले तो सब कुछ मान रहे हैं। कुल अफला तज़क्करून, फरमा मेरा पैगंबर फिर समझते क्यों नहीं। अगला सवाल, कुल मर रब्बुस समावाति सब, फरमा मेरा पैगंबर कौन है रब सातों आसमानों का, व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और कौन है अजमत वाले अर्श का रब, सयक़ूलून लिल्लाह, अन करीब कहेंगे ये सब कुछ भी अल्लाह ही के लिए है। कुल अफला तत्तकून, फरमा मेरा पैगंबर फिर शिरक से बचते क्यों नहीं हो। अगला सवाल, कुल मम बियदिही मलकूत कुल्ल शैइन, फरमा मेरा पैगंबर किसके हाथ में है बादशाही हर शय की, किसके हाथ में हर शय की बादशाही, जर्रे जर्रे और हर चीज के खजानों का मालिक कौन है। पहला सवाल, वहुवा युजीरो, इस लफ्ज पे सारे पहुंच गए हो, क्या लफ्ज है, वहुवा युजीरो, वही पनाह देता है, वला युजारो अलैहि, लेकिन उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता। आयत क्या कह रही है, मेरी तरफ देखो, आयत कह रही है बाकी सबके मुजरिमों को वो पनाह दे सकता है, उसके मुजरिम को कोई पनाह नहीं दे सकता। ये कुरान का मसला है। अब आ जाओ जरा बाहर, हमारे दोस्त लोग क्या कहते हैं, मुहम्मद दा पकड़ा छुड़ाए, खुदा दा पकड़ा छुड़ाए मुहम्मद, मुहम्मद दा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। कुरान क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है वहुवा युजीर, उसकी मर्जी है जिसे पनाह दे, लेकिन वला युजारो अलैहि, उसके मुजरिम को कोई पनाह नहीं दे सकता। और ये क्या कह रहे हैं, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मुहम्मद, मुहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। और दूसरा उसने कहा खुदा दे पकड़े छुड़ाए हुसैन, खुदा दे पकड़े छुड़ाए हुसैन, उसने उस तरफ निकल गया।
تیسرا ہے، اس نے کہا ایک بڑھیا تھی، اس کے بچے کی روح قبض کر کے اسرائیل نکل گیا، وہ بڑھیا بھاگ کے آئی حضرت صاحب کے پاس، حضرت صاحب نے کہا جا میں کچھ نہیں کر سکتا، اس نے کہا میں تیری مریدنی ہوں، کر کچھ، ساری زندگی تیرے در پہ ہم بیٹھے رہے۔ حضرت صاحب نے کہا اچھا تو نہیں چھوڑتی، یوں ہاتھ جو کیا نا تو اسرائیل سے سارا وہ تھیلا چھین لیا اور اس سے ساری روحیں نکال دیں، روحیں بھاگ کے آئیں اور سارے مردے زندے ہو گئے۔ سمجھائیے میری بات، اللہ موت دے رہا ہے اور بزرگ نے زندگی دے دی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر شرک اس بات کا نام نہیں تو پھر کیا شرک ہوگا؟ حقیقت یہ سب کے پکڑے چھڑائے خدا، خدا دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، سب دے پکڑے چھڑائے خدا، خدا دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ وہ ابراہیم کے باپ کو پکڑ لے تو نہیں چھڑا سکتا، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پکڑ لے تو نہیں چھڑا سکتا، وہ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کو پکڑ لے تو یہ نبی اپنی بیویوں کو نہیں چھڑا سکتے، وہ نبی علیہ السلام کے چاچے کو پکڑ لے تو نبی اپنے چاچے کو نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں، وحشی نے شہید کیا نا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو نبی علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چاچے کے بدلے میں ان کے 30 یا 70 بندے ماروں گا۔ نبی علیہ السلام بڑے جذبات میں، دکھ ہے چاچے کا، نبی علیہ السلام وحشی کو پکڑ رہے ہیں، اللہ نے چھڑا دیا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق نصیب فرما دی، وہ آیا اور نبی علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ اس لیے خیال کرو یہ بالکل شرکیہ بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ جسے مرضی ہے پناہ دینا چاہے تو دے دیتا ہے، اس کے مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے، قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ خلاصہ نکالو ذرا، وہ اللہ کی ذات کے بھی قائل ہیں۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں زمین و آسمانوں کا خالق اللہ، وہ کہتے ہیں سورج نظام چاند کے نظام کو چلانے والا اللہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ بارشیں برسانے والا اللہ، سبزے اگانے والا اللہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کیا معنی ہے بارش برسا کر زمین کو دوبارہ آباد کرنے والا اللہ، وہ کہہ رہی ہیں ہمیں اور ہمارے معبودوں کو پیدا کرنے والا اللہ، وہ کہہ رہی ہیں زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک اللہ، وہ کہہ رہی ہیں آسمانوں کا مالک اللہ، عرش کا مالک اللہ، وہ کہہ رہی ہیں ہر چیز کا مالک اللہ، وہ کہہ رہی ہیں یہ ساری باتیں یہ اللہ ہی کی شانیں ہیں، وہی پناہ دے سکتا ہے، اس کے مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ مشرکین مکہ اللہ کی یہ ساری صفات مانتے ہیں، مشرکین مکہ اللہ کی یہ ساری صفات، لیکن پھر بھی ہیں کافر۔ پھر سوال ہے کہ وہ نقطہ کیا ہے؟ پھر اگلی آیت، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سوال کر میرا پیغمبر کون روزیاں دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں سے، آسمانوں سے بارشیں کون برساتا ہے، زمین سے روزیاں کون دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ، کون ہے مالک سماعت کا، کانوں کو سنانے والا کون، والابصار، کون ہے مالک بصارت کا، آنکھوں کو دکھانے والا کون، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندہ مردے سے، جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے توحیدی مشرک کی اولاد میں سے، اور کون پیدا کرتا ہے مشرک نبی کی اولاد سے، الحی اور المیت سے، الحی توحیدی ہے، المیت مشرک ہے۔ ہاں جی، اس کی مرضی ہے ابراہیم کو مشرک کے گھر میں پیدا کر دے، اس کی مرضی ہے کنعان کو نبی کے گھر میں پیدا کر دے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے سارے کاموں کی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب کہیں گے یہ مکے والے مشرک اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس فرما میرا پیغمبر اور ظالموں کیوں نہیں شرک سے بچتے ہو۔ نمبر 6، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. یہ 7 نمبر کو دیکھو. وَلَئِنْ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو تو جواب دیں گے اللہ. کون ہے پیدا کرنے والا؟ قل میرا پیغمبر فرمانا افرائیتم اور بتاؤ تو صحیح ہو مشرکو ما تدعون من دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان ارادنی اللہ بضر اللہ اگر مجھے نقصان دینا چاہے اللہ اگر میری قسمت کو کھوٹی کرنا چاہے حل ہن کاشفات ضرہ کیا ان کی طاقت ہے کہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیں. اللہ نقصان دینا چاہے تو یہ مجھے نقصان سے بچا سکتے ہیں. او ارادنی برحمت یا اللہ مجھ پہ رحمت کرنا چاہے حل ہن ممسکات رحمتہ کیا یہ اس رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ جواب اللہ رحمت کرے تو اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا اللہ نقصان دے تو اس سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. نمبر 8 اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. مشرکین مکہ جب دریاؤں میں جاتے تھے نا اور مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو وہاں اللہ ہی کو پکارتے تھے. وہاں کسے پکارتے تھے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ دریاؤں کے اندر سننے والا اکیلا کون ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا مشرک تھا. فتح مکہ ہوا تو بھاگ پڑا. مکہ سے بھاگا حبشے کی طرف جا رہا تھا رستے کے اندر دریا پڑا کشتی میں سوار ہوا. کشتی جب دریا کے درمیان پہنچی تو بھنور میں پھنس گئی. اب عجیب بات ہوئی ابو جہل کا تو بیٹا تھا تو اس نے وہاں کہنا شروع کر دیا یا لات مدد یا منات مدد یا عزا مدد یا حبل مدد. اور کشتی والے جو ملا تھے باقی سوار تھے وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد یا اللہ مدد. ہیں مشرک. اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو یہی تو ہمارا محمد کے ساتھ جھگڑا ہے. وہ کہتا ہے مشکلوں میں صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے اور تم بھی اللہ کو پکار رہے ہو. تو کشتی والوں نے جواب دیا یہاں دریا کی موجوں میں لات منات عزا کی نہیں چلتی ادھر اللہ ہی کام آتا ہے. تو پھر یہ بول پڑا اور اس نے اعلان کیا اخلصوا لربکم الدعاء او یارو میں بھی اور تم بھی خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اگر دریا کی موجوں کے اندر پکاریں سننے والا اللہ ہی ہے تو پھر خشکی پر بھی پکاریں سننے والا اللہ ہی ہے. اور میں اس بات کا عہد کرتا ہوں اگر اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی تو اب میں حبشے کی طرف نہیں واپس مکے کی طرف جا کے محمد کی غلامی قبول کر لوں گا. ہاں یہ اللہ کا احسان ہے. نبی علیہ السلام کی تقریروں سے مسئلہ توحید نہ سمجھ آیا دریا کی موجوں نے 2 رگڑے لگائے تو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا. یہ بھی قسمت والے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں اذا رکبوا فی الفلک جب وہ سوار ہو جائیں کشتیوں میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں اللہ کو. فلما نجاہم الی البر لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف اذا ہم یشرکون تو پھر کہتے ہیں 11ویں والے نے بیڑا پار لگا دیا. پار وہ لگاتا ہے اور خشکی پہ آ کے کہتے ہیں 11ویں والے نے بیڑا پار لگا دیا. پیران دتا ہاں جی مختلف شرکیہ جملے کہنے شروع کر دیتے ہیں. آگے جی نمبر 9 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اور جب پہنچتی ہے تمہیں مصیبت اور تکلیف دریا میں تو گم ہو جاتے ہیں تم سے من تدعون جنہیں تم خشکی پہ پکارتے ہو الا ایاہ پھر دریاؤں میں تمہیں صرف اللہ ہی یاد رہتا ہے. فلما نجاکم الی البر پس جب وہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تمہاری کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے
आरज़तुम, तो फिर तुम इराज करते हो, वकानल इंसानु कफूरा, और है इंसान बड़ा नाशुक्रा। अब आ जाओ, इस सारी तकरीर का खुलासा जिक्र करने लगा हूं, फिर आगे चलते हैं। मसला इला समझने के लिए मैंने कहा था जरूरी है कि हमें पता चले कि मुशरिकीन मक्का के साथ नबी अलैहिस्सलाम का झगड़ा, बोलो तो सही, झगड़ा क्या था? इस पर हमने 3 सवाल किए। क्या झगड़ा यह था कि अल्लाह की जात के मुनकिर हैं? जवाब कतन नहीं, वो अल्लाह की जात के कायल थे। सवाल क्या अल्लाह की सिफात के मुनकिर थे? जवाब कतन नहीं, वो अल्लाह की सिफात के भी कायल थे। सवाल क्या वो रब के सिवा किसी और को भी अल्लाह कहते थे? जवाब ना, सिर्फ वो रब ही को अल्लाह कहते थे। इस पर हमने ये 9 आयतें पेश कर दी जिनसे ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई। वो अल्लाह के वजूद के भी कायल थे और अल्लाह की सिफात के भी कायल थे। और बोलो तो सही, अल्लाह की सिफात के भी वो मानते थे। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह नफ़े का मालिक, नुकसान का मालिक, रिज़्क़ का मालिक, बेड़े पार लगाने वाला, हर ज़मीन व आसमान की हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। वो अल्लाह की इन सिफात के क्या थे? कायल थे। अब आगे बात तो आ रही है, लेकिन अब सवाल है कि अल्लाह की ज़ात को भी मानते हैं, अल्लाह की सिफात को भी मानते हैं, फिर भी काफिर है। वजह क्या है? जवाब, वो भी वाले थे। जवाब क्या है? वो भी वाले थे, ही वाले नहीं थे। वो कहते थे अल्लाह भी मुश्किल कुशा, लात मनात उज़्ज़ा भी मुश्किल कुशा। वो अल्लाह की सिफात को अल्लाह के साथ खास नहीं मानते थे, बल्कि अल्लाह की सिफात को मानते तो थे, लेकिन अल्लाह की सिफतों में लात मनात उज़्ज़ा वगैरह को शरीक भी ठहराते थे। और ये असल जुर्म की बात है जिसकी आगे हम इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे।